ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج نیشنل اسمبلی سے جو ہے ساری ترامیم جو ہے 27ویں ترمیم کتابیں وہ جو سینٹ سے پاس کی گئی تھیں وہ اپروو ہو گئی ہیں اور 224 چاہیے تھے 224 لوگ, لیکن حکومت کے پاس 237 لوگ موجود تھے اور جو وہاں پہ ووٹنگ کاؤنٹ ہوئی 233 کے قریب ایم این ایز موجود تھے. تو ایز ایکسپیکٹڈ کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہے. 2 ترامیم مزید اس جو ہے 27ویں یعنی ترمیم کا حصہ بنی ہے. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا ابہام پیدا ہو گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون رہے گا, موجودہ چیف جسٹس جو ہیں یا افریدی صاحب یا پھر جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنیں گی FCC اس کے چیف جسٹس صاحب. تو وہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں جس یاجا افریدی صاحب وہی رہیں گے اور جو ہے آئندہ جب یہ ٹائم اپنا پورا کر لیں گے تو دونوں جو جسٹس صاحبان میں سے جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان کہلائے گا. اعظم منیر تارڑ صاحب نے یہ کلیریفیکیشن دی آج. جوائنٹ کمیٹی میں بھی سر اسے بہت تفصیلی طور پہ دیکھا اور ایون ابھی بھی جناب اسپیکر اس پہ بار کاؤنسلز اور بار ایسوسییشنز کی خصوصی مشاورت کے بعد صدر سپریم کورٹ بار اور وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل نے اپنے دوستوں سے مشاورت کے بعد یہ مشورہ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے بارے میں کچھ ابہام ہے کہ آیا یہ عہدہ برقرار ہے یا نہیں. آل دو یہ لکھا ہوا تھا کہ جو سینئر امانگس بوتھ ہوگا وہی چیئر کرے گا کمیشنز کو. سر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کچھ مناسب ترامیم آج میں انٹروڈیوس کرواؤں گا جس میں یہ وضاحت ہوگی کہ جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ان ترامیم سے اور واضح ہو گیا ہے کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے. ویسے تارڑ صاحب ہیں, تارڑ سپیڈ جس طرح حضرت نے کل بتایا تھا وہ سپیڈ کے اندر اگر نام شامل کر لیتے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آن دا فلور آف ہاؤس یہ جو انوملی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا سب سے پہلے. آج جب آپ نے ترمیم کرنے جا رہے ہیں آپ نے سیریمونیسلی بھی سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا, آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کیا جو تو رہنے دیا ہے اس کے حیثیت کو آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے مطابق میں کیا. بس جناب اسپیکر میں ڈائریکٹلی کوشچن کروں گا لا منسٹر صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل 176 میں تبدیلی کیوں کی. آج کے بعد پاکستان سے آپ نے ہمیشہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ختم کر لیا, 100% آپ نے ختم کر لیا. آرٹیکل 176 میں تبدیلی کر کے آج کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا, وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا, دوسرا چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا. آئندہ پوری دنیا جب بھی کوئی آئین سے ریلیٹڈ, لا سے ریلیٹڈ, رول آف لا سے ریلیٹڈ, آئینی عدالتوں سے ریلیٹڈ دنیا میں کبھی کوئی کنونشن ہوگا پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں رہا. اتنا بڑا ظلم نہ کرو, وہ واپس کر دو. بڑی اچھی بات کی. آج ایک اور بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, بہت سارے لوگوں نے اس کو غور سے سنا نہیں ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ میری مستقبل کے اندر گزارش ہوگی پرائم منسٹر صاحب سے کہ یہ ہمیں سرپرائز مت دیا کریں, ترمیم کے حوالے سے ٹائم پہ چیزیں دے دیا کریں تو تاکہ ہم اس کے اوپر بات چیت کر لیا کریں, کنسنسس کریٹ کر لیا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا جو ہے فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے چند دن پہلے, انہوں نے ٹائم لائن بتائی تھی کہ 20-22 نومبر کے آگے پیچھے. سو مچ سو حسن ایوب صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگلے جمعے تک, میرے خیال میں جمعے تک ٹائم تھا, لیکن کیا آن بنی کہ ود ان نو ٹائم یہ سارا کچھ ہو گیا اور اس کے بعد یہ غلطیاں, بنیادی غلطیاں پھر ان کو جو ہے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا, پھر ان کو پھر دوبارہ ترمیم کرنی پڑی. اور فیصل واڈا صاحب کو اب ایک دن اور اسلام آباد رکنا پڑے گا کل دوبارہ ووٹنگ کے لیے, کیونکہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں واپس سینٹ کے اندر جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑا ہوا, وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا لطیفہ تھا. فیصل واڈا صاحب سے ہم ضرور جانیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب باکو جا گئے ہیں, وہاں سے شام کو انہوں نے واپس آ جانا ہے. انیشلی ہمارے پاس خبر یہ تھی کہ واپس آئیں گے تو شام کو کابینہ کا اجلاس ہوگا, لیکن ان کو آن لائن وہاں سے ایک سیشن کروایا گیا فیڈرل کیبنٹ کا, اور انہوں نے وہ پھر آن لائن پتہ نہیں الیکٹرک جو آج کل جو سگنیچرز ہوتے ہیں الیکٹرانک سگنیچرز انہوں نے وہ کیے یا کابینہ کے فیصلے کے اوپر. اس کے اوپر بھی حکومت کو بغیر وجہ کے تنقید کا سامنا کرنا پڑا. جب نمبر پورے تھے تو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر گوہر صاحب نے کہا کہ یہ باکو ترمیم ہمیں لگ رہی ہے, یہ تو پاکستان کی ترمیم ہی نہیں لگ رہی. دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باہر ملک میں بیٹھ کے, باکو میں بیٹھ کے
وہ اپروول کرا رہا ہے. اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں. اس باکو ترمیم کو, اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے, عوام نہیں مانتے. فیصل بھٹو صاحب, ابھی ترمیم ہوئی نہیں ہے ان پریکٹیکل پرپز. کل دوبارہ آپ کو ایک ووٹ دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے صدر پاکستان کے پاس جائے گا وہ ڈاکومنٹ, وہ سائن کریں گے, پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہوگی. خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. 2 دن پہلے خبر انصار عباسی صاحب نے دی کہ اسلام آباد کے کوئی 4-5 جو ججز ہیں نا, ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے حسن صاحب بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی لوگوں کو خدمت کرنی ہے ججز صاحبان کو تو ملک کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں. پہلا سوال, جب آپ نے کہا 20-22 نومبر کو ہو جائے گی, حسن کہہ رہا تھا اگلے جمعے, تو پھر کیا آن بنی کہ بنیادی غلطیاں بھی کر دیں, حکومت کو موقع بھی دے دیا کہ آپ کے اوپر وہ ظاہر ہے تنقید کے نشتر بھی چلائیں. آپ روزانہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ, ان کو بنیادی چیزیں تو آپ طارڑ صاحب کو سمجھا دیتے کہ سکون سے آگے بڑھیں. دیکھیں گومن صاحب, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں معذرت کے ساتھ جتنی بھی پارلیمنٹس ہیں پچھلے 65 سال میں, اس میں ایسے بھی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. یہ آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. بالکل, مطلب میں اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. کوئی انگریزی نہیں لکھ سکتا تو کوئی اردو پڑھ نہیں سکتا, اور کچھ تو بالکل ہی پیدل ہیں. ان کو مطلب انفارچونیٹلی نہیں پڑھا. اور ہمارے آئین میں ایک ہونی چاہیے شیخ جس کے اندر منیمم کرائٹیریا تو میٹرک پاس تو کر دیں. یا جناب مشرف صاحب نے گریجویشن کی تھی لیکن وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو آپ کو پاکستان کا ایک سائڈ آپ کو سمجھنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب چیزیں ہو رہی ہیں تیز. جب پاکستان کی بقا کی بات آئی تو چیزیں تیز ہو گئی. میں آپ کو بہت عرصے سے بتایا جا رہا تھا کہ ترقی اور آئینی چینجز, ترمیم جو ایسی چلتی رہے گی, اسی طرح آگے بھی چلے گی, 28ویں بھی چلے گی. دوسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں ایک ہمارے وہاں کوئی نیوٹرل باڈیز نہیں ہیں جدھر آپ انصاف دینا جانتے ہو. ٹھیک ہے جی, آپ کو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بھٹو صاحب کی پھانسی یاد رکھنی چاہیے. پھر 45 سال بعد اس کو غلط بتایا گیا. پھر اسی طریقے سے آپ نے PCO ججز کے تحت ججوں نے مشرف صاحب کو سٹیمپ کر کے لیگلائز کیا, پھر اس کو ریورس کر دیا. عمران خان صاحب کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا, پھر اس کو ریورس کر دیا. میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا, پھر ان کو ریورس کر لیا. اسی طرح یہ سسٹم آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بڑا کلیئرٹی سے نظر آتا ہے. تو میرا اپنا اندازہ ہے, اس کو آپ خبر بھی سمجھ سکتے ہیں یا اس کو آپ میری انالیسس بھی دے سکتا ہوں. آپ کے پروگرام میں اتفاقاً آپ کا پہلا پروگرام ہے. تو ایک پارٹی کی سوچ اور وچار کے تحت کچھ لوگ چل رہے تھے, کیونکہ یہاں کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. ہر کسی کی اب لائکنگ ہے, میں اس کی سائڈ ہوں, میں اس کی سائڈ ہوں. کچھ تو پہلے بینیفٹ لیے ہیں, کچھ بعد میں لیتے ہیں. اس کے تحت ایک ہلچل مچانے کی کوشش کی جائے گی. تو میں جو آپ کی خبر ہے یا انصار عباسی صاحب کی خبر ہے اس کو اس زاویے میں نہیں دیکھ رہا. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس سے پہلے ایک ہلچل کی کوشش ہوگی اور کچھ استعفے آئیں گے, ایگزٹ اسٹریٹجی ہو جائے گی. کچھ استعفے آئیں گے. اسٹوری جو صاحب, آپ بہت اسمارٹ اینکر ہیں, آپ میری بات نکلنے سے لفظ پکڑنے سے پہلے ہی بات کر دیتے ہیں. تو میں تو آپ کو پہلے سے انالیسس دے سکتا ہوں. تو انصار عباسی صاحب ایک کریڈیبل اینکر ضرور ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, لیکن میں ان کی اس خبر کے اندر میری مطابقت سے ایک ہلچل مچانے کی کوشش کی جائے گی, فلاپ ہلچل, اور وہ ایگزٹ اسٹریٹجی. اب جو آپ نے یہ جو مسئلہ ہمارے عدالتی نظام کا بتایا ہے رہا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ اب کے بعد جو ہے یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں گومن صاحب, ایک تو ہماری جمہوریت کو 75 سال ہوئے ہیں, 100 سال نہیں ہوئے. ہم ایوالو کر رہے ہیں, اور یہ ایک دن میں مسئلہ حل نہیں ہوگا, یا ایک کوئی جج یا ایک کوئی پالیٹیشین یہ کام نہیں کر سکتا. پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے.